اب آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں ایک دعا تعلیم فرمائی، جس دعا کی برکت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہر مقصد کے لیے یہ کافی ہے، اور ہر بلا اور ہر مکر سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ دعا حدیث مبارکہ میں 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس دعا کا 10 بار پڑھنے کا رہا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی 10 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کے بارے میں اپنا معمول ذکر فرمایا۔ وہ دعا کون سی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اور ہر بلا اور مکر سے حفاظت فرماتا ہے؟ تو وہ دعا ہے صبح کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو شخص یہ دعا صبح 10 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر بلا اور مکر سے اس کی حفاظت فرمائے، اور رب قدیر ہر مقصد میں اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام بنیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کام بنانے والی ذات حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سارے کام وہی بناتا ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کام بنانے جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن میرا رب ایسا کام بنانے والا ہے کہ وہ کام کبھی بگڑتا ہی نہیں ہے، ہر کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے کام بھی میرا مولا سنوار دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام اللہ بنا دے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، تو اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی مختصر میں یہ عمل ذکر فرمایا، اور زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ رب قدیر کام بنائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ہر کام کے بننے کا عمل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ جو شخص یہ ایک بار پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے سارے کام بنا دے گا۔ میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کو دیکھا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے لخت جگر تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان جب گاڑی میں بیٹھتے تو بسم اللہ شریف کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اکثر میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی زبان پر اس کلمے کا ورد دیکھا ہے، اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کی برکتیں حد سے سوا ہیں۔ اس کے پڑھنے والے پر اللہ عز و جل خصوصی کرم کی نظر فرما کر اس کے سارے کام کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو اس عمل کو اپنے ہر کام کے بنانے کے لیے ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہر کام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا دے گا۔ اسی کے ساتھ گناہوں کی وجہ سے، سیاہ کاریوں کی وجہ سے، حرام غذا کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر اس کے دل پر نہ ہو، دل خوف میں گرفتار ہو، بزدل انسان ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے
اس کے سلسلے میں ایک عمل بتایا، اور یہ عمل جب بھی آپ کا دل بے چین ہو، بیٹھ رہا ہو، بے قراری محسوس ہو رہی ہو، اضطراب فیل کر رہے ہو آپ، اس موقع پر اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ اس کے عوض کے اندر دل زندہ کر دے گا، اور اس پڑھنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اسے سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ آپ پڑھیں۔ جب بھی آپ کی طبیعت بے چین ہو، جب بھی آپ کی طبیعت بے قرار ہو، جب بھی آپ کو اضطراب محسوس ہو رہا ہو، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ دل کو زندہ فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ روزانہ پڑھنے کے عوض کے اندر 41 مرتبہ خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری عمل میں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 2 عمل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اور وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، اور موجودہ جو حالات پوری دنیا کے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے انسان گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، متفکر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی زندگی کٹے گی، کیسے حالات ہوں گے، مستقبل کے حوالے سے ایک تاریکی سی محسوس کر رہا ہے۔ قربان جائیے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے اس احسان پر کہ انہوں نے ایسا عمل ہمیں بتا دیا کہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العظیم فاقہ بھی دور ہوگا، غربت بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ دنیا ہی کی نہیں بلکہ قبر کی وحشت اور محشر کی گھبراہٹ سے بھی اللہ عز و جل نجات عطا فرمائے گا، اور پروردگار کرم کی نظر فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ اتنا پڑھ لے، تو اس عمل کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو فاقے سے محفوظ رکھے گا، اور رب قدیر جل جلالہ محشر کی گھبراہٹ اور قبر کی وحشت سے اللہ عز و جل اسے محفوظ و مامون رکھے گا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کا سیلاب اور دنیا بھر کے اندر گناہ کے پھیلنے کے جو ذرائع موجود ہیں، اس کی وجہ سے آج کے دور میں مسلمان کا گناہ سے بچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، ناممکن سا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک عمل بتایا۔ یہ عمل اس شخص کو یقیناً فائدہ پہنچائے گا جو واقعی گناہ سے بچنے کی نیت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، اگر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بچنا چاہ رہا ہے اور بچنے کا ارادہ کر کے کہ میں انشاءاللہ العظیم بچنا چاہتا ہوں، میرا مولا مجھے بچا لے، اس نیت سے صبح کے وقت وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان اگر لشکر کے ساتھ بھی گناہ میں گرفتار کرنا چاہے تو سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ اسے گناہ سے بچا لے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سا تحفہ جو عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے آپ قبول بھی فرمائیں گے اور اپنی پریشانیوں کا حل، غم گسارے
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے غموں کو دور کرنے کی آپ بھی کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ سنی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام عشق و محبت کے اس شعر کے مطابق دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم